یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے کہ جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا کہ جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوان کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے کہ جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس پر 2 شاخیں بھی تھیں کہ جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پہلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جو چیزیں اپنے ساتھ لائے تھے وہ خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پہلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ لہٰذا یہ 5 چیزیں جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے ہمراہ اتاری گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء کرام علیہ السلام ایک کے بعد ایک تمام انبیاء کرام کو بطور میراث ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ سے آپ کا نکاح فرما دیا اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقد عصا عطا فرمایا۔ لہٰذا پھر آپ جب اپنی زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن واپس کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرمایا اور آپ کو منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ اس وقت حضرت حق پروردگار عالم نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس کام میں یہ عصا ہی مجھے میری مدد دیتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن احمد نفسی نے فرمایا کہ مثلاً آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلتے اور اس سے بات چیت کر کے اپنا دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں اور بچھوؤں کو مارنا، کنووں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا۔